بسم اللہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جب عمر زیادہ ہو جائے تو اس وقت یہ یاد رکھنا کہ کون سی گولی دن بھر میں کتنی بار لینی ہے اور کس کھانے کے بعد یا پہلے انہیں کھانا ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایسے ڈبے بھی دستیاب ہیں جن میں ہفتے بھر کی گولیاں رکھ لی جاتی ہیں۔ انہیں وقت پر کھانا بھی بہت سے بزرگ افراد کو یاد نہیں رہتا۔ اس کا ایک بہترین حل تلاش کر لیا گیا ہے۔ برسہ برس کی کوشش کے بعد سائنسدانوں نے ایک ایسا نیا کیپسول تیار کیا ہے جو معدے میں 15 روز تک رہ کر آہستہ آہستہ اپنے اندر موجود دوا کو بتدریج خارج کر سکتا ہے۔ اس کامیابی سے ان معمر افراد کو بہت زیادہ مدد ہوگی جن کی یادداشت کمزور ہے۔ امراض قلب اور ڈائبٹیز کے مریض بھی اس نئے کیپسول سے استفادہ کر سکیں گے۔ اس ایجاد سے صحت کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے کی توقع ہے، کیونکہ دوائیں کھانے والے آدھے افراد صحیح طریقے سے دوائیں استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ خطرناک انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے معدے میں زیادہ دیر تک برقرار رہنے والے کیپسول کی تیاری میں اس لیے ناکامی ہوئی تھی کہ معدے میں اتنے زیادہ عضلات ہیں، یعنی کہ مسلز ہیں، اور ان میں ہر 2 گھنٹے پر اتنا زیادہ پھیلاؤ اور سکڑاؤ ہوتا ہے کہ کیپسول میں موجود ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ اس مسئلے کو ایک سخت قسم کے مٹیریل سے تیار شدہ کیپسول کی تخلیق کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے 6 بازو ہیں، جو ستارے کی صورت پھیل کر غذا ہضم کرنے والی نالی میں آگے کی طرف سرکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، جس کے 6 بازو ہیں جو ستارے کی صورت پھیل کر غذا ہضم کرنے والی نالی میں آگے کی طرف جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تاہم میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور برمنگھم کی جو کلینک ہے، اس کے ریسرچرز نے دیکھا کہ 2 ہفتے کے بعد کیپسول معدے میں حل ہو گیا اور قدرتی طور پر خارج ہو گیا۔ یہ تجربہ جانوروں پر کیا گیا تھا اور آئندہ سالوں سے انسانوں پر اس کے ٹرائل کیے جائیں گے۔ جائزہ رپورٹ کے اہم مصنف ڈاکٹر اینڈریو سیلنگر، جو بوسٹن کلینک میں کارڈیالوجسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مریضوں کا روزانہ دوائیں لینا بلا شبہ بہت چیلنجنگ کام ہے۔ صرف انگلستان میں یعنی انگلینڈ میں اندازہ لگایا ہے کہ تقریباً 20 کروڑ پاؤنڈ مالیت کی دوائیں لوگوں کے گھروں میں رکھی رہ جاتی ہیں اور استعمال نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی بڑی مالیت ہے۔ ہمارے ملکوں میں بھی لوگ لائے، 1-2 دفعہ کھائی اور بس پھر اس کے بعد چھوڑ دی، یا فارمیسسٹ کو وہاں تو واپس ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں تو واپس بھی نہیں ہوتی۔ طویل عرصے تک باقی رہنے والے جدید کیپسول پر کام کرنے والے ریسرچرز نے کہا ہے کہ اس کیپسول کی تیاری کے بعد ہر 2 ہفتے پر ایک بار دوا لینا نہ صرف مریضوں اور ڈاکٹرز بلکہ مریضوں کے اہل خانہ کے لیے بھی اطمینان کا باعث بنے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے یا اولادیں یا جو بھی کیئر ٹیکر ہوتے ہیں بزرگوں کے، ان کو یہی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں دوا لی کہ نہیں لی، پتہ نہیں، وہ ٹینشن میں رہتے ہیں، تو وہ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ اس کیپسول میں 6 بازو فولڈز ہوں گے، اور جب
معدے کا تیزابی مادہ بیرونی تہ کو حل کر دے گا تو یہ بازو کھل جائیں گے۔ ایک بار جب یہ ستارے کی طرح پھیل جائے گا تو یہ اتنا بڑا ہوگا کہ معدے میں رہ سکے، اسٹمک میں رہے گا اور ان طاقتوں کے خلاف مزاحمت کر سکے گا جو عام حالات میں معدے کی اشیاء کو نیچے غذا ہضم کرنے والی نالی میں دھکیل دیتی ہیں۔ تاہم یہ سٹار اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ وہ اس نالی کو کوئی نقصان پہنچا سکے یا رکاوٹ ڈال سکے۔ دوا سے بھرا کیپسول نکلنے کے 2 ہفتے کے بعد بازوؤں کو جوڑ کر رکھنے والے حصے حل ہو جائیں گے، جس کے بعد یہ سٹار کے بازو ٹوٹ کر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ ٹوٹے ہوئے حصے اتنے چھوٹے ہوں گے کہ آسانی سے قدرتی طور پر خارج ہو جائیں گے۔ ہارورڈ یونیورسٹی، امپیریل کالج لندن اور انسٹیٹیوٹ فار ڈیزیز ماڈلنگ بیلیویر واشنگٹن کے ریسرچر کے ساتھ مل کر امریکی سائنسدانوں نے یہ کیپسول بنیادی طور پر ملیریا کی ایک دوا کے لیے تیار کیا تھا، لیکن ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ اسے کسی بھی قسم کی دوا کے لیے استعمال کرنا ممکن ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی خوشخبری ہے بزرگ لوگوں کے لیے بھی اور جو ان کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو اب یہ ہے کہ جب وہ انسانوں کے لیے کام آنے لگے گا تو پھر یہ بہتری کے آثار شامل ہو جائیں گے اس کے اندر۔ ہمارے